بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، آج آپ سنیں، اللہ تعالیٰ آج کہتا ہے نا بھائی آج وہ امیر ہے، آج اس کے پاس دنیا کی نعمتیں، آج اس کے ساتھ یہ ہے، آج اس کے ساتھ وہ ہے، آج وہ بڑا شاش بشاش ہے، آج وہ بڑا پیسوں والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے یعنی خوش ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یہاں پر یہ نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو مال دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، دولت دیتا ہے، یہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ سب سے زیادہ، اور کیا ہے یہاں پر تکرار ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ سب سے زیادہ، کیا ہے؟ تاکید، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے؟ دین کی سمجھ دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ آتی ہے، اس کو دین سیکھنے کا شغف ملتا ہے، وہ اس کی جستجو ہوتی ہے کہ میں کیا کروں؟ دین اسلام کو سیکھوں، اللہ اس کے رسول کے قرآن کو سیکھوں۔ اس کی یہ شغف ہوتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس کے دل میں یہ عادت ہے نا، اور جو لوگ ان راستے پر ہیں وہ ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مار کر روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا قاسم واللہ یوتی، کیا ہے؟ میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ کیا ہے؟ بانٹنے والے کون ہیں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانوں کی چابیاں دی ہیں۔ اے محبوب، یہ خزانے ہیں دنیا کے اندر، جتنے لوگوں کو جتنا چاہو یا رسول اللہ آپ جتنا جس کو چاہیں نا بانٹیں، آپ بانٹیں، آپ کہیں، آپ کو اختیار ہے۔ اب ہم جو ہمارے اوپر رسائی ہوئی ہے، جتنا ہمیں کچھ ملا ہے نا، یہ کیا ہے؟ کن کا صدقہ ہے؟ دونوں جہاں کے آقا، دونوں جہاں کے تاجور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے کہ ہمیں یہ اتنا ملا ہے۔ اور یہ کوئی کم نعمت نہیں ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں کہ آپ ان نعمتوں کا کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیا ہے؟ تم اگر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور تمہیں دے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر شمار کرنا چاہو نا تب بھی نہیں شمار کر سکتے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ سارے خزانے، یہ سب کچھ کن کی طرف سے ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاسم واللہ یوتی، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ آج یہ جو صدقہ ملا ہے یہ کن کا ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اس مجلس کے اندر نا آپ اپنے دل میں یہ دعائیں کریں، یہ جھولیاں بھر کر دعائیں کریں کہ یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ کیا ہے نظر کرم ادھر بھی ہو جائے۔ کیا ہے؟ اور تو بہت کچھ یا رسول اللہ، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ کیا ہے میری جھولی تنگ ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ لیکن یا رسول اللہ دنیا کے غموں نے، دنیا کے آسائشوں نے، دنیا کے لوگوں نے اتنا تنگ کر دیا، اتنا تو ہم اتنا تو تنگ ہو گئے، اتنا تو پریشان ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی نظر عنایت چاہتے ہیں۔ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی نظر عنایت چاہتے ہیں۔ جب یا رسول اللہ آپ کی نظر عنایت ہو گئی نا تو میری کیا ہے؟ بات بن جائے گی۔ کیا ہے؟ میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر
میں آؤں آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راتوں کو اٹھ کر رو رو کر دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے التجائیں کرے کہ یا رسول اللہ کچھ نظر کرم ادھر بھی ہو جائے۔ کیا ہے، یا رسول اللہ کچھ نظر کرم ادھر بھی ہو جائے۔ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز ہو گئی نا تو وہ دنیا کیا ہے، غنی ہو جائے گا۔ وہ دنیا سے بندہ کیا ہے، بے راہ ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا تو دے گا، اتنا تو دے گا کہ اس کی سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے نا وہاں سے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر عطا کیا ہے، شروعات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا شروعات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا فرمایا کہ یہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین پر کیا ہے، قائم رہے گی۔ یہ امت اللہ تعالیٰ کے دین پر ہمیشہ کیا ہے، قائم رہے گی، اور مخالفین اس کو کیا ہے، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو ہمارے دین اسلام کے دشمن ہیں نا، چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو نقصان ہو، دین اسلام کا فائدہ نہ ہو، دین اسلام آگے نہ چلے، تو کیا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت کے ہمیشہ دین پر قائم رہے گی اور مخالفین اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہاں تک کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔ وعدے سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا نا قیامت کا، قیامت آ جائے تب تک لوگ دنیا ایڑی سے چوٹی کا زور لگا بھی لینا تب بھی کیا ہے، اس امت کو، اس دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر ثابت قدم رکھے۔ اور سب سے بڑا انعام کیا ہے، سب سے بڑا انعام حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ سب سے بڑا انعام وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دیتی ہے۔ اب یہاں پر حدیث مبارکہ میں نے پہلے عرض کی کہ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بنگلہ ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، جائیداد ہے، سب سے بڑا اس کو انعام نہیں ہے، سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی بھلائی اس کو نہیں ہے۔ بھلائی کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کس کے ساتھ فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بھلائی کا ارادہ کیا ہے نا، گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو بندہ محبوب ہوتا ہے نا، محبوب ترین ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو انعام دیتا ہے نا وہ یہ دیتا ہے کہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو دین کی تڑپ دیتا ہے کہ علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ رہ کر اس کے دل میں یہ جستجو ہوتی ہے کہ کیا ہے، میں دین اسلام سیکھوں، دین اسلام کا کچھ نہ کچھ سیکھ جاؤں، اپنی دنیا میں ہی اپنی کیا ہے آخرت کو اچھا کر لوں۔ تو جس کے اندر یہ تڑپ ہے نا وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اور اپنے لیے کیا ہے دعا کرایا کریں۔ کیونکہ یہ نشانی حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے کہ جس کے ساتھ دین اسلام، جس نے دین اسلام سیکھا ہے، جو دین اسلام بتا رہے لوگوں کو، کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ تو آج جو علماء، صلحاء دین اسلام کی اشاعت میں رات دن کوئی تحریروں کے ذریعے، کوئی تقریروں کے ذریعے، کسی الغرض ہر طرح سے دین اسلام کی اشاعت کے لیے کوشاں بکوشاں ہے نا، وہ کیا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ آپ کیا کریں، ان لوگوں سے جب ملے نا، ان لوگوں سے اپنے لیے دعا کرایا کرے گا۔ آپ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اسے ہی دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ تو آپ کیا کریں، ہمارے لیے دعا کیا کریں، آپ ان لوگوں سے دعا کرایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا صدقہ نصیب فرما دیں۔